ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. بے شک ابراہیم ایک امام تھا، اللہ کا فرما بردار اور سب سے جدا، اور وہ مشرک نہ تھا. شاکرا لانعمہ، اس کے احسانوں پر شکر کرنے والا. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھی راہ دکھائی. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بے شک وہ آخرت میں قرب کے لائق ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہاں پہ ارشاد ہوا کہ وہ ایک امام تھے، اللہ کے فرما بردار، وہ مشرک نہیں تھے. دراصل مشرکین مکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے تھے، آپ کی تعظیم کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے اور ان کے حکم کے مطابق حج کرتے، مکۃ المکرمہ میں بستے، ان کے مقدس زمزم سے وہ لوگ سیراب ہوتے، اور بے شمار ان کو عزتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دم قدم سے ملی تھی. مگر ان سب کے باوجود انہوں نے بڑی ڈھٹائی اور بڑی ضد کے ساتھ میں یہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک تھے اور ہم بھی مشرک ہیں، وہ بھی ہمارے دین پر تھے، ہم بھی ان کے دین پر ہی ہیں معاذ اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ تو تمام ہر طرح کی گمراہی سے دور تھے اور شرک وغیرہ سے بالکل پاک اور صاف تھے. وہ تو اللہ کے بڑے پیارے اور محبوب بندے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ ایک امام تھے، جیسا کہ اس سے پہلے پارے کی آیات میں گزرا تھا کہ انہوں نے کہا تھا قال انی جاعلک للناس اماما. رب نے فرمایا کہ ہم تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے لوگوں کا پیشوا بنایا تھا. اب یہاں پر پیشوا سے مراد یا تو نبوت مراد ہے اور یا پھر دینی اعتبار سے پیشوائی مراد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سرفرازی عطا فرمائی تھی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اپنی اولاد کے لیے تو رب نے فرمایا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا جو عہد ہے وہ ظالموں کو نہیں ملتا ہے. تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو ایمان والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دینی پیشوائی عطا فرمائی، اور جو آپ کی اولاد میں ایمان والے نہیں ہیں اور وہ اس پیشوائی کے ہرگز لائق نہیں ہو سکتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت علی کی اولاد میں سے ہو یا کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو عالی خاندان کی طرف منسوب کرتا ہو، لیکن اگر معاذ اللہ مرزائی ہے یا شیعہ ہے یا وہابی دیوبندی ہے تو کبھی بھی وہ پیشوا اور امام نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں ملتا، انہی کو ملتا ہے جو ایمان والے ہوا کرتے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کمالات عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کئی چیزوں کے اندر جو ہے اولیت حاصل کی. جیسے آپ ہی نے اپنا اور اپنی اولاد کا سب سے پہلے ختنہ کیا، اور آپ سے پہلے جو نبی پیدا ہوتے تھے وہ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بال سفید ہوئے تھے،
جب انہوں نے اپنے سفید بال کو دیکھا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے اللہ یہ کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ یہ وقار ہے. تو پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اللہ میرے وقار کو اور بڑھا دے. اور سب سے پہلے آپ ہی نے ناخن اور مونچھ کٹوائے اور ناف کے نیچے کے بال دور کرنے کا رواج ہی آپ کے دین ہی سے شروع ہوا. یہ باتیں آپ کے دین میں فرض تھی اور پھر ہماری شریعت کے اندر یہ چیزیں سنت ہیں. سب سے پہلے سلا ہوا پاجامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے پہنا تھا. سب سے پہلے بالوں کو خضاب آپ ہی نے لگایا تھا. خضاب سے مراد کالا خضاب نہیں ہے، کالا خضاب تو سب سے پہلے فرعون نے لگایا تھا. سب سے پہلے سرخ خضاب جو مہندی کا خضاب ہے وہ آپ نے لگایا تھا. اور سب سے پہلے آپ ہی نے ممبر بنایا اور اس کے اوپر خطبہ ارشاد فرمایا. اور آپ ہی نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کے اندر عصا لیا تھا. اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں بھی آپ سب سے پہلے ہیں، کیونکہ جب آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو رومی یہ قید کر کے لے کے چلے گئے تو آپ نے ان سے جہاد کیا تھا سب سے پہلے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان سے آپ چھڑا کر کے لائے تھے. اور آپ بڑے مہمان نواز، سب سے پہلے مہمان نوازی کی رسم آپ ہی نے قائم کی تھی کہ بغیر مہمان کے کبھی آپ ناشتہ نہیں کرتے تھے، اور مہمان کو تلاش کرنے کے لیے 4 کوس تک دور نکل جاتے تھے. کوئی مہمان ملتا تھا تو اس کو لاتے تھے، تب آپ جو ہے وہ کھانا تناول فرماتے تھے. اور اسی طرح آپ نے سب سے پہلے پراٹھے وغیرہ مہمانوں کے لیے بنانے کا آپ ہی نے رواج ڈالا. مہمانوں کے لیے جو تکلفات کیے جاتے ہیں، اچھے کھانے بنوائے جاتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور سب سے پہلے آپ ہی نے معانقہ کیا. اور اسی طرح کئی چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیشوائی عطا فرمائی تھی. اور آپ جو ہے وہ اپنے بعد آنے والے سارے پیغمبروں کے باپ ہیں، والد ہیں. آپ ابو الانبیاء اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے. اور بعد میں ہر آسمانی دین کے اندر لوگ آپ کی پیروی اور آپ کی اطاعت کرتے رہے، اور ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں معاملہ فرماتے. اور قربانی جو آج ہم کرتے ہیں وہ بھی آپ ہی کی یاد میں کی جاتی ہے. اور حج کے جو ارکان ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے اندر بہت سارے ارکان ادا کیے جاتے ہیں. اور خانہ کعبہ جو ہے وہ اس کی تعمیر بھی کرنے والے لوگوں میں سے آپ کی ذات بابرکت ہے. اسی طرح مقام ابراہیم جو خانہ کعبہ میں آج رکھا ہوا ہے، جس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خانہ کعبہ بنایا تھا اور اس پتھر پہ آپ کے قدموں کے نشانات بنے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ ہی کی طرف منسوب ہے. اور قیامت کے دن میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سب سے پہلے آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ لباس فاخرہ پہنائے گا. اور ایک بار آپ کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا، کہیں پر غلہ میسر نہیں ہوتا تھا، تو آپ نے بوریوں کے اندر سرخ ریت کو بھروا کر کے منگوایا. پھر یہ آپ کا معجزہ کہ جب اس کو کھولا تو سب شربتی رنگ کے جو ہے وہ گیہوں بن گئے، اور ان کو بویا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑا اناج عطا فرمایا. اور ایسے ہی ایک دفعہ کفار نے آپ کے اوپر شیروں کو چھوڑ دیا. جب شیر کو چھوڑا تو شیر آپ پر حملہ کرنے کے بجائے آپ کے قدموں میں سجدہ کرنے لگے اور آپ کے قدموں کو چاٹنے لگے. اور محدثین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کے وہ بچے جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ یہ عالم برزخ کے اندر ان کی پرورش کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کے اندر پیشوائی عطا فرمائی ہے. تو انہی نعمتوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک امام تھے، اللہ کے فرما بردار، ہر باطل سے جدا تھے، وہ مشرک نہیں تھے، اللہ کے احسانوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. اللہ نے انہیں چن لیا، وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ نے انہیں سیدھی راہ دکھائی. تو یہاں پر ایک تو یہ ارشاد ہوا کہ اپنے وقت میں پوری کفریہ قوم یعنی نمرود کے مقابلے میں آپ تنہا مقابلہ کرنے والے تھے. آج اگر ایک بڑی جماعت رہتی ہے تب بھی کافروں کا مقابلہ کرنے سے گھبراتی ہے. عالم کفر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اکیلی ذات جو ہے وہ اتنے بڑے ظالم اور کافر بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئی. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اکیلا ہوں، یہ بادشاہ ہے، یہ ظالم ہے، یہ کر دے گا، وہ اس نے سب کچھ کیا، آگ میں بھی ڈلوایا،
جو ظلم وہ کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن اللہ نے آپ کو وہ شان جو ہے وہ موحدی عطا فرمائی تھی اور توحید کا وہ جذبہ آپ کے دل میں دیا تھا کہ آپ اکیلے کفر کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ اسی طرح رب نے یہاں پہ بتا دیا کہ مومن کامل مومن اکمل تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ جو مشرک کہتے ہیں وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور خاص چنے ہوئے بندوں میں سے آپ تھے، اور اس کی نعمتوں پر، اللہ کی نعمتوں پر وہ ایسے شکر گزار تھے کہ تھوڑی نعمت پر بھی بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے، کہ اللہ کی نعمت کا شکر ہی تو یہ ادا کرنے کا آپ کا طریقہ تھا کہ رب تعالیٰ جب کچھ عطا فرماتا تو تنہا نہ کھاتے، مہمان کو تلاش کر کے لاتے اور مہمان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھاتے۔ اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حسنہ عطا فرمایا، یہ جو فرمایا نا وَآتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حسنہ، ہم نے انہیں دنیا میں حسنہ یعنی بھلائی عطا فرمائی۔ یہ حسنہ سے مراد ایک تفسیر کے مطابق ذکر جمیل آپ کا، یعنی دنیا کے ہر انسان کے دل میں ان کی محبت ڈال دی، یہاں تک کہ بہت ساری کافر قومیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتی ہیں، تو اللہ نے ذکر جمیل آپ کا لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا۔ اور آپ جو ہے سب سے پہلے بت شکنی کرنے والے، بتوں کو توڑنے والے۔ ایسے آدمی اگر ایک جماعت کے ساتھ کہیں جا کر کے مقابلہ کر کے توڑے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے کفر کے ماحول میں اکیلے ہوتے ہوئے بھی ان کے بت خانے میں جا کر کے ان کے بت توڑے، تو یہ کوئی معمولی جگر والا آدمی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ کو وہ حوصلہ اور وہ قوت اور ہمت اور جرت اور بہادری عطا فرمائی تھی جو عام انسانوں کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ اسی طرح آپ بہترین مناظر بھی تھے۔ مناظرے کے اندر نمرود نے جب آپ سے مناظرہ کیا تھا نا، ایسا لاجواب کر دیا کہ جب جواب نہیں بن پڑا تو کہنے لگا کہ ان کو آگ میں ڈال دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان مناظرہ بھی آپ کو عطا فرمائی تھی، اور آپ نبی اور رسول اللہ کے پیارے خلیل بھی تھے آپ، اور خانہ کعبہ کے حج کے بانی بھی آپ تھے، اور خانہ خدا کے معمار بنانے والے بھی آپ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیگر اور کمالات کا جامع بنایا تھا، اور دین حنیف، آپ کی ملت بھی حنیف ہے، اور آپ کی 10 خصلتیں اور سنتیں ہیں جن کا تذکرہ روایتوں کے اندر ملتا ہے، یعنی داڑھی رکھنا، مونچھوں کو جو ہے وہ چھوڑ دینا، اور اسی طرح بغل کے بال مونڈنا، ختنہ کروانا، ناف کے نیچے کے بال کاٹنا، ناخن ترشوانا، قربانی کرنا، مسواک کرنا، حجامت کرنا، غسل کرنا اور خوشبو لگانا، یہ آپ کی سنتیں ہیں۔ ان کو سنت ابراہیمی کے نام سے ان چیزوں کو یاد کیا جاتا ہے، اور یہ آپ کی یادگار ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر بھی باقی رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر گناہ، ہر برائی اور ملا، ہر بدی سے محفوظ و معمون فرما۔ شریعت مطہرہ پہ استقامت، سنتوں پہ عمل کا جذبہ عطا فرما۔ ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔